جتنے اسپرچولی الرٹ لوگ ہیں ان کو آگے فارورڈ کیا جاتا ہے، لیکن جتنے انسینسٹیو لوگ ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہیں، وہ پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ قضات کی کتاب 7 باب کا یہ حوالہ ہے۔ خدا نے جدعون کو چنا اسرائیلیوں کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا دینے کے لیے، لیکن جدعون کے ساتھ جو ہے 32,000 کی فوج تھی، لیکن خدا نے کہا یہ لوگ زیادہ ہیں، اپنے ساتھ کم لوگ لے کر جانا، جب یہ جنگ جیتے تو انہیں پتا ہو کہ ہماری طاقت نے ہمیں نہیں جتایا بلکہ خدا نے جتایا۔ تو خدا نے کہا کہ جتنے لوگ ڈرے ہوئے ان سے بول کہ وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ مخالف فوج جو ہے وادی میں ٹڈیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، ان کے اونٹ سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ تو 22,000 تو ڈر کے مارے چلے گئے، باقی 10,000 رہ گئے۔ تو خدا نے کہا ابھی بھی لوگ زیادہ ہیں، ان کو چشمہ کے پاس لے جا، میں ان کو آزماؤں گا، اور جس کی بابت میں کہوں وہ تیرے ساتھ جائیں گے، جن کو میں پیچھے رہنے کو بولوں ان کو پیچھے چھوڑ جانا۔ سو جدعون ان کو چشمہ کے پاس لے کر گیا، اور خدا نے جدعون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر پیے اس کو الگ کر، اور جتنے گھٹنے ٹیک کر پیے انہیں الگ کر، اور جنہوں نے ہاتھ سے پانی پیا آس پاس سے الرٹ رہے، وہ صرف 300 تھے جنہوں نے اپنے آس پاس کا بھی خیال رکھا، الرٹ رہ کر پانی پیا کیونکہ وہ ایک جنگ میں تھے۔ لیکن جتنوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا، جن کو بڑے ریلیکس ہو گئے تھے، پرواہ نہیں تھی کہ ہم جنگ میں ہیں، کسی بھی وقت ہم پر اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تو 32,000 میں سے صرف جو جدعون کے ساتھ گئے وہ 300 لوگ تھے۔ انہی 300 کی وجہ سے جو ہے ایک بڑی فتح ہوئی، اسرائیلیوں کو چھٹکارا ملا اپنے دشمنوں سے، جبکہ ان کے جو مخالف فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح 10 کنواریاں تھیں، 5 عقل مند، 5 بے وقوف۔ دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی، سو گئیں۔ آدھی رات کو جب دلہا آیا تو 5 نے جو الرٹ تھیں، جو پوری تیاری میں تھیں، انہوں نے اپنی تیاری کی اور شادی میں شامل ہو گئی دلہا کے ساتھ۔ لیکن جو 5 بے وقوف تھیں ان کی مشلیں بجھنے لگی، اور جب دکان پر گئیں تیل لینے کے لیے تو پیچھے جشن کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا اور وہ شادی میں داخل ہونے نہ پائیں۔ ہمارے آس پاس بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو الرٹ ہے، جن کی روحانی زندگی مینٹین ہے، پریئر میں، فاسٹنگ میں، بائبل ریڈنگ میں پورے ہیں، اور ان کی سماجی زندگی بھی مینٹین ہے، وہ ہمیشہ فارورڈ کیے جاتے ہیں، ان کی فیملی لائف مینٹین ہے، ان کا سوچ میں وہ فارورڈ ہے، سٹیٹس میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو روحانی طور پر الرٹ رہتے ہو ان کا اثر ان کی روزانہ کی زندگی پر پڑتا ہے، ان کے بچے تابع دار ہوں گے، سکون ہوگا ان کی زندگی میں۔ اور جو روحانی طور پر الرٹ نہیں ہے، نہ وہ دعا میں، نہ روزوں میں، نہ بائبل پڑھنے میں، ان کی زندگی بھی ایسی ہے جیسے پیچھے کو چل رہی ہے، اور کڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہماری مدد نہیں کی، شاید اس لیے ہمارے حالات ایسے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ ببلیکلی ہے کہ اسپرٹ میں مینٹین رہنا، اپنی جو اسپرچول لائف ہے اس پہ فوکس کرنا۔ جو سماجی زندگی ہے وہ خود بخود مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی جب ہمارے اندر ببلیکل رولز آئیں گے۔ نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ دونوں میں سے ہم نے اگزامپل پڑھی ہے۔ جتنے سست لوگ ہیں انہیں کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر آگے نہیں چلتا۔ اگر کوئی ہیلپر ان کی مدد کرنا چاہ بھی رہا ہوگا تو وہ ان کی سستی دیکھ کر، ان کی کاہلی دیکھ کر جو ہے ان کو چھوڑ دے گا۔ لیکن ایک روحانی بندہ جانتا ہے کہ سستی، کاہلی یہ گناہ ہے اور خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ تو تب ہی پتہ چلے گا نا اگر ہم اپنی پریئر میں پورے ہیں، اگر بائبل ریڈنگ ہم کرنے والے ہیں تو، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں، ہم لوگ سفر کیوں کر رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی روحانی زندگی کو مینٹین کرنا ہے، اپنی پریئر لائف کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم خدا کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کریں، اس تیاری میں رہیں۔ اور ایک روحانی بندہ اپنی ڈیلی کی زندگی میں بھی کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ وہاں پر بھی پرفیکٹ رہے گا، وہ اپنی فیملی میں پرفیکٹ ہوگا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں پرفیکٹ ہوگا۔